کہ جس دشمن کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ایسے لوگوں کی کمر توڑے۔ کمر توڑنے کے بہت سارے اسباب ہیں، جس سبب پر ہر آدمی اختیار رکھتا ہے وہ سبب میں بیان کرتا ہوں۔ ان کی جتنی بھی تجارت کے ذرائع ہیں، ذریعے اور سبب ہیں، ان تجارت کے ذریعوں کو ختم کریں۔ دیکھو سیرت میں ملتا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نے جب ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ مکہ مکرمہ کے پیسوں کے ساتھ، روپیوں کے ساتھ، ان کے سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ شام گیا ہے اور وہ اس جگہ سے واپس ہو رہا ہے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے تجارت کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے نہ دیے ہو۔ ہر آدمی نے کچھ نہ کچھ تجارت اور بیپار کے لیے پیسے دیے تھے۔ اس قافلے کے پاس مکہ مکرمہ کی کل پونجی تھی، وہ قافلے میں ابو سفیان تھے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے۔ کیوں روکنے کے لیے گئے؟ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہے۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جس تجارت کو لے کر یہ گئے تھے، جس تجارت کو کمانے کے لیے شام گئے تھے، اس کے ذریعے جتنا منافع وغیرہ کمایا ہے، یہ منافع، یہ پیسے اسلام دشمن، اسلام طاقت کے خلاف استعمال کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ان کی کمر توڑنے کے لیے اس قافلے کو روکنا چاہا تاکہ یہ سارا پیسہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے اور ان کی جو دشمنی اسلام سے ہے اور اسلام کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، اس کی کمر ٹوٹ جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا رخ کیا۔ اس قافلے کو روکنے کے لیے آگے مدینہ منورہ چھوڑ کر گئے۔ اس لیے ہمارے ہاتھ میں بھی جو اختیاری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مصنوعات، ان کی بنائی ہوئی چیزیں، ان کی مینوفیکچر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم نہ استعمال کریں، نہ خریدیں، نہ بیچیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمارا جتنا بھی نقصان ہو وہ نقصان ہم برداشت کر لیں، بائیکاٹ کریں، ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں۔ مجھے 7 اپ کی عادت ہے، میں 7 اپ پر کنٹرول کروں۔ کس کی بنائی ہوئی چیز ہے؟ یہودیوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، میں اس پر کنٹرول کروں، یہ ضروری ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہے تو میرے دوستو ہمارے اندر جتنی اختیار کی چیزیں ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے پھر حضور سے محبت کا دعویٰ کریں، تو یہ کہاں کا دعویٰ صحیح ہے؟ اس لیے یہ 4-5 کام ضرور کریں۔ ہم تلاش کریں کہ ان فرانس کی مصنوعات کیا کیا ہے، وہاں کی تیار کی ہوئی چیزیں کیا کیا ہے، ان سے بائیکاٹ کریں۔ انشاءاللہ یہ بائیکاٹ کرنا بہت مفید ثابت ہوگا، اور ہوا بھی۔ جب لوگوں نے بائیکاٹ کیا، مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ حکومت جو کھڑی رہتی ہے وہ تاجروں پر کھڑی رہتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو تجارت کی ترغیب اور رغبت دی ہے کہ تجارت کرو، بیپار کرو۔ سب سے بہتر طریقہ جو اسلام میں بتلایا گیا ہے وہ مینوفیکچر ہے، بنانی، کسی چیز کو بنانا۔ دوسرے نمبر پر ٹریڈنگ ہے، بنائی ہوئی چیز کو بیچنا۔ تجارت کی بہت ترغیب دی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے حکومتیں کھڑی رہتی ہے اور اس کے ذریعے سے حکومتیں ٹوٹتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بھی طاقت ہے اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کی بھی طاقت ہے۔ نعم المعونۃ ہوا، حضور فرماتے ہیں مال بہترین مددگار ہے، حدیث میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اگر دشمنوں کی طاقت توڑنا ہے تو اس کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے اس طرح کا ہم کام انجام دیں کہ جس کی وجہ سے دشمنوں کی طاقت ٹوٹے۔ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی، ان کتابوں کو ہم مطالعے میں لائیں، اردو کتابیں بھی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی گئی ہے۔ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذات تھی، کون سی ذات تھی، ان کا تعارف ہوگا، ان کی پہچان ہوگی۔ اس کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ہماری زندگی میں آئے گی جو محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے۔ ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور کی ذات کو نہیں پہچانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں
شک بہت ساری باتوں میں شکوک و شک پیدا ہو جاتا ہے. بہت سارے مسلمانوں کے واقعات اس طرح ہوتے ہیں, باتوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے, تعارف نہیں, پہچان نہیں حضور کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلایا تھا, حقیقی ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لائے. توبہ توبہ, ان کے لیے بہبودی, فلاح, بہبودی ہے, خوشخبری ہے, جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے. 7 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خوشخبری دی ایسے مسلمانوں کے لیے جو حضور کو بن دیکھے ان پر ایمان لائے. یہ ہم ہی لوگ ہیں میرے دوستوں, لیکن ہم اس کا حقیقی تقاضا ادا کریں گے انشاءاللہ.